حیات و خدمات پر سیمینار کے انعقاد کا جو فیصلہ کیا گیا، اراکین جمعیت علماء ضلع امروہہ نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضلع امروہہ کی عظیم شخصیات کی حیات و خدمات سے نسلوں کو روشناس کرانے کے لیے ضلع کی ہر شاخ میں سیمینار کرانے کے لیے سعی اور کوشش کی، جس کی ایک نظیر آج کا یہ پروگرام بھی ہے، تاکہ نسلوں اپنے اسلاف کے جذبات اور قوت عمل کا امین اور وارث بن جائے اور اس ختم دور میں زندگی کی نئی راہوں پر پورے خلوص و اعتماد کے ساتھ گامزن ہو جائے۔ بس انہی پاکیزہ جذبات کے ساتھ تھوڑی ذرائع فراغی کی اجازت چاہوں گا۔ ضلع امروہہ کی عظیم شخصیات میں سے ایک نام اور شخصیت جناب حضرت مولانا حکیم قاری فضل الرحمان صاحب بچرائیوں امروہ ہوئی تھی۔ آپ کی ولادت 1909 عیسوی مطابق 1332 ہجری میں قصبہ بچرائیوں محلہ کی ایک زادگاہ میں ہوئی، جو ضلع مراد کا مشہور و معروف قصبہ رہا ہے اور فی الحال امروہہ میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی وطن اس وقت بچرائیوں ہے۔ ضلع امروہہ کو مستقل بنانے کی وجہ سے امروہ بھی کہلائے اور اسی کے ساتھ مشہور ہوئے۔ نام و نسب، آپ باروتی نسل ہیں۔ آپ کا اسم گرامی فضل الرحمان ہے، جو بعد میں مولانا حافظ قاری حکیم فضل الرحمان کے نام سے مشہور ہوئے۔ والد محترم کا نام دادا کا نام حافظ اور پردادا کا نام عبد الہی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب غنیمت اور نسل والوں کے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ پر آپ معلوم کے جانے ابتدائی تعلیم جناب حافظ قاری حکیم غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاصل ہوا۔ پھر عربی درجات کی ابتدائی تعلیم بچرائیوں میں قصبہ حسن پتھرواری میں اور مدارس مادری دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ سے بخاری شریف پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آپ کی 13 دسمبر کو دارالعلوم دیوبند سے درس اسلامی کی طرف سے قبیلہ فنون سے بلاغت کے بعد آپ نے اولاً مدرسہ فاضلیہ حسن پور اور پھر مدرسہ عباسیہ بچرائیوں میں تدریسی خدمات انجام دی اور بچرائیوں قیام کے دوران آپ نے تقریباً 20 سال کا کامیاب مطلب چلایا اور اس راستے سے مخلوق خدا کی خدمت کا فریضہ انجام دیا۔ جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ میں تخرج۔ آپ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے حکم سے جامع مسجد امروہہ تشریف لائے اور 1955 عیسوی میں جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ میں بحیثیت ناظم مالیات آپ کا تقرر عمل میں آیا۔ اس کے بعد ناظم تعلیمات بھی رہے اور مدرسے کی شورا کے رکن رکین پہلے سے ہی تھے اور علاقے کے اکثر مدارس کے آپ سرپرست اور ممبر شورا رہے۔ مدرسے کی ترقی و بقا اور اس کے استحکام میں آپ کی نمایاں خدمات مدرسے کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ جب تک آپ صحت مند اور تندرست رہے، مدرسے کی ترقی اور فراہمی مالیات اور اس کی توسیع کے لیے برابر کوشاں رہے۔ ادارے کو ترقی دینے کے لیے لمبے لمبے اسفار فرما کر مدرسے کی ضروریات کو پورا فرمایا۔ مدرسے کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ آپ کی آمد سے قبل مالیاتی کمزوری کی بنیاد پڑ گئی، بنیاد پر کئی ماہ تک اساتذہ کی تنخواہیں نہ ملتی، لیکن آپ کے آنے کے بعد آپ کی محنت اور جد و جہد سے اساتذہ کو بر وقت تنخواہ ملنے لگی اور اپنے دور میں جامعہ کا روح روا آپ ہی کو سمجھا جاتا تھا۔ آپ امروہہ جامع مسجد کے خطیب بھی رہے۔ اکثر جامع مسجد میں جمعے کی نماز آپ پڑھایا کرتے تھے۔ جب آپ اپنے مخصوص انداز میں جمعے کا خطبہ دیتے تو آواز بغیر لاؤڈ اسپیکر کے پوری مسجد میں گونج جاتی۔ تزکیہ و اصلاح نفس، آپ نے اصلاح نفس کے لیے اولاً شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے دست حق پر بیعت فرمائی۔ اس کے بعد مختلف بزرگوں سے مربوط رہے۔ شاہ عون احمد رحمۃ اللہ علیہ قادری خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف پٹنہ کی جانب سے خلافت و اجازت سے نوازا گیا۔ اسی طرح دوسرے بعض حضرات نے بھی آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے چھوٹے صاحبزادے جناب ماسٹر اسد الرحمان کے بقول میرے والد محترم کو چاروں سلسلوں کے بزرگوں سے خلافت و اجازت سے نوازا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مریدین بھی کافی تعداد میں ہیں۔ جمعیت علماء سے تعلق،
جمعیت علماء ہند سے آخر دم تک وابستہ رہے، اکابرین دیوبند اور اکابرین جمعیت کے شہرائی تھے اور اپنے مسلک کے پختہ لوگوں میں تھے۔ اسی طرح آپ جمعیت ضلع مراد آباد کے تاحیات صدر رہے اور جمعیت علماء صوبہ اتر پردیش کی ورکنگ کمیٹی کے رکن اور جمعیت علماء ہند کے بھی رکن رہے ہیں۔ 1988 عیسوی میں جمعیت علماء صوبہ اتر پردیش کا انتخابی اجلاس آپ ہی کی تحریک پر سرزمین امروہہ میں منعقد ہوا۔ حضرت کی خوش قسمتی یہ رہی کہ جمعیت علماء ہند کے آل انڈیا جتنے بھی اجلاس منعقد ہوتے سب میں قاری صاحب کو تلاوت کلام پاک کی سعادت کا شرط رہا۔ آخر دم تک جمعیت سے گہرا تعلق اور ربط رہا۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ سانحہ وفات اور پسماندگان، 5 رجب 1447 ہجری مطابق 17 نومبر 1996 عیسوی بروز اتوار کو اپنی حیات مستعار کو پوری کر کے بالآخر ملت اسلامیہ کی ہر دل عزیز ہستی اپنے مولا حقیقی سے جا ملی۔ نماز جنازہ جامع مسجد میں ادا کی گئی اور امروہہ کے محلہ اسلام نگر کے ایک قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ ہزاروں سوگواروں نے آخری آرام گاہ تک پہنچانے میں شرکت فرمائی۔ آپ کے پسماندگان میں 3 فرزند مولانا حکیم محمود الرحمان صاحب متوفہ 19 نومبر 1996 عیسوی، مولانا حکیم سعید الرحمان صاحب جو جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ سے درس نظامی سے فارغ ہوئے، اس وقت اندور میں رہتے ہیں۔ تیسرے فرزند جناب ماسٹر اسعد الرحمان صاحب ہیں جو دارالعلوم حسینیہ چلہ میں فی الحال تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی تمام تر قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرت قاری فضل الرحمان علیہ رحمہ کی حیات و خدمات پر دوسرا مقالہ تحریر کیا ہے ڈاکٹر مصباح صدیقی صاحب نے۔ میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور مقالے کے منتخبات پیش فرمائیں، اور وقت کا تمام مقالہ نگار حضرات وقت کا لحاظ رکھیں، جو وقت دیا گیا ہے اسی دائرے میں اپنے مقالے کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ ناظرین جلسہ کی طرف سے بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ اپنے مقالے کے منتخبات پیش کریں، تو منتخبات پیش کرنے میں ایک بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم چیز پہ کہاں سے کھولیں اور کہاں سے پڑھیں۔ میرے بزرگ استاد پروفیسر نثار فاروقی صاحب فرماتے تھے کہ منتظرین سیمینار یہ چاہتے ہیں کہ ہم مقالہ راستے میں پڑھتے ہوئے آئیں اور یہاں جا کر سامعین کو دم کر دیں، تو یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ میں نے ایک تفصیلی مقالہ قاری صاحب کی شخصیت پر لکھا ہے کہ ان کی باغ و بہار شخصیت کیا تھی، تو اگر وہ پورا ہی پڑھا جائے تو مزہ آئے گا، اگر اس کی تلخیص میں یہاں پیش کروں تو اس میں بہت سی باتیں جو ضروری ہیں وہ رہ جائیں گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ صرف 10 منٹ کا مقالہ ہے، اگر اس کو پورا ہی سننے جائیں میں کچھ جو ضروری باتیں ہیں بس وہی پیش کرنا ہے، جو آپ ضروری سمجھ رہے ہیں اس کو پیش کرنا۔ حضرت مولانا قاری حکیم فضل الرحمان صاحب فاروقی بچگانیونی ثم امروہی کی ولادت باسعادت، یہ تو سب آئیڈیا ہے۔ میں نے اپنی پہلی تصنیف میں حضرت قاری صاحب کے خاندانی حالات اور ان کو نسباً فاروقی لکھا، تو امروہہ کے بعض معترضین نے ایخر سے کہا کہ قاری صاحب فاروقی نہیں بلکہ قصاب تھے، ان کے قصائی ہونے کی وضاحت آگے کروں گا۔
تو میں نے اپنے استاد مکرم حضرت پروفیسر حسن احمد نظامی فاروقی بچرائیونی ثم رامپوری صدر شعبہ اردو ڈگری کالج رامپور برادر زادہ محقق زمان پروفیسر خواجہ احمد فاروقی صدر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی سے اس امر کی تصدیق چاہی تو حسن احمد نظامی صاحب نے برجستہ جواب دیا کہ ہاں امروہے کے فاروقی صاحب ہمارے خاندانی ہیں، اور یہ فاروقی جو خاندان بچرائیوں کا ہے وہ بہت ہی مستند فاروقی خاندان ہے۔ حضرت قاری فضل الرحمان صاحب فاروقی صاحب علوم دینیہ حاصل کر کے ہموطن مدارس دینیہ کی خدمت میں لگے تو انہوں نے بہار جوہر اعلان کر دیا کہ بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی دری راہ فنا ابن فنا چیزیں نیز، یعنی دین کی خدمت کرنے کا عاشق ہو گیا ہوں میں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں اور کس کا پوتا ہوں۔ اور یہ ساری چیزیں میں چھوڑ کر حضرت قاری فضل الرحمان صاحب 1970 میں آپ حج بیت اللہ کے لیے حرمین شریفین تشریف لے گئے، جہاں آپ کو مدینہ منورہ کے معروف قاری حسن بن شاعر نے فن تجوید و قرات کی اعلیٰ صنعت سے نوازا۔ تحصیل علوم و فنون کے بعد آپ مدرسہ قادریہ حسن پور مدرسہ بچرائیوں میں درس دیا اور دوران درس تقریباً 20 سال تک اپنے وطن بچرائیوں میں ایک کامیاب مکتب کیا اور مخلوق خدا کی خدمت انجام دی۔ حضرت قاری فضل الرحمان صاحب مرحوم اپنی خداداد صلاحیتوں کے ہوتے نہ صرف مدرسہ حاضہ کے قابل اساتذہ اور قربا میں شمار ہوتے تھے، بلکہ آپ انتظامی صلاحیتوں میں بھی خاص مہارت رکھتے تھے، اس لیے مدرسہ حاضہ کے ناظم اور ناظم تعلیمات بھی رہے۔ مجلس شورا کی اکثر کارروائیوں میں حضرت قاری صاحب کو ناظم مالیات لکھا گیا ہے۔ نیز مدرسے کی شورا کے ممبر بھی تھے۔ مدرسے کی ترقی و بقا میں آپ نے نمایاں خدمات انجام دیں۔ راقب الحروف نے اپنے کسی مقالے میں لکھا تھا کہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ کی ایک اینٹ پر حضرت قاری صاحب کا احسان ہے۔ حضرت قاری صاحب ایک بہترین منتظم باشعور صاحب تقدیر شخصیت کے مالک تھے، اس لیے آپ نے مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ کے علاوہ بھی کئی مدارس اسلامیہ کی مجلس شورا کے رکن رہے اور سرپرست بھی۔ مدرسہ اسلامیہ ترتیب القرآن میرٹھ، مدرسہ فیض العلوم کاٹ دارالعلوم میرٹھ، مدرسہ جامعہ اسلامیہ ترجمہ والی مسجد بھوپال وغیرہ۔ حضرت قاری فضل الرحمان صاحب ایک بہترین مشرف اور ہمدرد استاد بھی تھے۔ انہوں نے طویل عرصے تک درس و تدریس کا شوق اختیار کیا اور سینکڑوں تک نہیں بلکہ ہزاروں شاگرد پیدا کیے، مگر مدرسہ حاضہ کی پیدا کیے، مگر مدرسہ حاضہ کی دیگر ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مدرسے کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کی ایک بڑی ذمہ داری اپنے سر لی اور اس فن میں انہیں قدرتی مہارت کی۔ آپ نے جب اس میدان میں قدم رکھا تو مدرسے کے مالی حالات صرف کبھی آبدار نہ ہوئے۔ لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنے کا فن میرے نزدیک قاری صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ اپنے مقصد کے لیے جس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ موم کی طرح پگھل جاتا اور اس کی کیا مزاج کہ حضرت قاری صاحب کے کسی حکم سے انکار کرتے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعے پر اکتفا کرتا ہوں۔ ماہ شعبان میں دستار بندی کے موقع پر ختم بخاری کے جلسے کے لیے اہل خیر حضرات سے چندہ کیا جاتا ہے۔ مجلس شورا کی میٹنگ میں اساتذہ کرام کی جماعتیں تیار کر دی جاتی کہ شہر میں
تم اس علاقے میں جاؤ گے اور تم اس علاقے میں، لہٰذا وقت مقررہ پر جماعتوں نے اپنا کام شروع کیا۔ ایک جماعت جو محلے